شریعت نے کہا کہ شادی سے پہلے بندے کا ایک باپ ہوتا ہے اور ایک ماں ہوتی ہے. جب نکاح ہو جاتا ہے تو ساس اور سسر کو بھی شریعت نے ماں اور باپ کا رتبہ دیا ہے. اب بندے کے دو باپ اور دو مائیں ہیں. اگر ہم شریعت کی اس بات کو سامنے رکھیں اور ساس بہو کے ساتھ اس طرح ڈیل کرے جس طرح بیٹی کے ساتھ کرتی ہے تو زندگی میں کوئی پرابلم آ ہی نہیں سکتے. اور بہو بھی اپنی ساس کو اپنی ماں کی طرح ڈیل کرے کہ یہ میری امی کی مانند ہے تو جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے. نبی علیہ السلام نے ایک بہت ہی خوبصورت بات فرمائی. ارشاد فرمایا کہ جب خاوند اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی اپنے خاوند کو دیکھ کر مسکراتی ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں. حیرت ہے کہ شریعت نے ہمیں کیا اعلیٰ اصول بتائے ہیں. اللہ کو راضی کرنے کا اس سے اور آسان طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ خاوند بیوی کو دیکھ کے مسکرائے اور بیوی خاوند کو دیکھ کر مسکرائے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں. انگریزی میں کہتے ہیں A smile is something nice to see. It does not cost a cent. A smile is something all you own. It can never be spent. سیدہ صدیقہ رضی فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب بھی باہر سے گھر تشریف لاتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے اور اہل خانہ کو سلام کیا کرتے تھے. اگر ہم اس سنت پر عمل کرنا شروع کر دیں تو گھروں کے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے. انگریزی میں کہتے ہیں اسمائل از اے کرو وچ میکس ایوری تھنگ اسٹریٹ. کہ اسمائل ایسا کرو ہے جو ہر چیز کو سیدھا کر دیتی ہے, ہر ریلیشن شپ کو سیدھا کر دیتی ہے, ہر معاملے کو سیدھا کر دیتی ہے. اس لیے ازدواجی زندگی میں اسمائلنگ فیس ہونا چاہیے. بعض مردوں کو دیکھا ہے کہ گھر آتے ہیں تو بڑے ہی تھکے ہوئے اور ایگزاسٹڈ اور سڑا ہوا جیسے بندہ ہوتا ہے اس طرح سے, تو بیوی پریشان ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں انہیں میں پسند نہیں ہے, کیا مسئلہ ہے, یا ان کا انٹرسٹ کسی اور جگہ پر ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. نبی علیہ السلام اپنے گھر تشریف لاتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ. تو اگر ہم بھی اس سنت پر عمل کریں تو ہمارے گھروں میں بھی خوشیاں پھیلیں گی اور گھر آباد ہو جائیں گے.